سورہ الفتح پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 12، 13 اور 14۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ تم نے گمان کیا تھا، اللَّن ہرگز نہیں، ينقلب الرسول والمؤمنون رسول اور ایمان والے لوٹ آئیں گے، الی اہلیہم اپنے گھروں کی طرف، ابداً کبھی بھی۔ وزینا اور یہ بات خوشنما بنا دی گئی تھی، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور تم نے گمان کیا، ظن السوء بہت برا گمان، وکنتم اور تھے تم قوما بورا ہلاک ہونے والی قوم۔ ومن لم یؤمن باللہ اور جو نہ ایمان لایا اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، فإنا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر کے رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرا بہت دردناک عذاب یا بھڑکتی آگ۔ سعیر کے دونوں معنی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز۔ یغفر لمن یشاء جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ جن منافقین کا تذکرہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور وہ 5 قسم کے قبیلے تھے کہ جو منافقت رکھتے تھے۔ اب جب انہیں کہا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تم نے جانا ہے تو آ جاؤ، تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے اور ہیلے بنائے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ 1400 ہیں، مخالفین سے مکہ بھرا ہوا ہے، یہ غیر مسلح جا رہے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ ساز و سامان لے کر نہیں جا رہے اور ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اب کبھی بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں آئیں، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور ایسا یہ پہلا موقع نہیں تھا، یہود و نصارہ نے اور منافقین نے ایسے مناظر کئی مرتبہ اس سے پہلے دیکھے تھے۔ جب صحابہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو 313 میں سے صرف 80 کے پاس تلواریں تھیں، باقی سب بے سر و سامان تھے، کسی کے پاس نہ نیزہ تھا نہ تلوار تھی، اور ہاتھ میں کھجور کی شاخیں پکڑ کر مدینے سے نکلے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں رکھا ہوا تھا، ایک دستہ صحابہ کا آگے تھا، ایک پیچھے تھا، اور حضور درمیان میں تھے۔
تو جب بازار مدینہ سے یہ نورانی مقدس قافلہ گزرنے لگا تو دکاندار یہود و نصارہ باہر نکلا، کہنے لگے کدھر چلے ہو؟ کہنے لگے بدر میں جا رہے ہیں۔ تو مسکرا کر کہنے لگے، پنجابی میں کہہ دوں، کملے تو نہیں ہو گئے خالی ہاتھ لڑنے چلے ہو؟ تم جانتے ہو کہ مکہ والوں کی تیاری کا عالم کیا ہے؟ ابو سفیان، ابو جال خود قیادت کر رہے ہیں اتنے بڑے لشکر کی، اور ابھی شام سے جتنا سامان ابو سفیان کما کر لایا وہ سبھی تو اسی مقصد کے لیے ہے کہ تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، انگلی اٹھائی حضور کی طرف اشارہ کیا، کہا کسی اور چیز پر اعتماد نہیں، اس ذات پر اعتماد ہے۔ جب ان کی زبان سے نکل گیا کہ جیت کر ہم آئیں گے تو پھر جیت کر ہم ہی آئیں گے، پھر اسلحے کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر وہی ہوا، 313 1000 کو مات دے کر آگے۔ اب یہاں بھی منافقین نے یہی طرز عمل اختیار کیا کہ یہ چلے ہیں اور واپس لوٹ کر یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے گمان کیا تھا کہ یہ کبھی بھی اہل خانہ میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ عمرے کی کہانی کہہ رہے ہیں، عمرہ تو ان کو کس نے کرنے دینا ہے؟ وہ تو ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ مشرکین مکہ یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی شیطان نے مزین کر دی تھی، تم بڑی اندر سے خوشیاں منا رہے تھے، تمہارے اندر بڑی خوشیاں پھوٹ رہی تھیں کہ اب مسلمان گئے اور واپس نہیں آئیں گے، لیکن تم نے یہ بہت برا گمان کیا۔ وہ بہت برا گمان کیا تھا کہ تمہارا یہ جو خیال تھا نا کہ یہ چلے ہیں اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ تمہارا بہت برا خیال تھا۔ خدا نے تو خدائی اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، اگر اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کس کی کرے گا؟ اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا۔ تمہارا یار ڈگمگا رہا ہو تو تم اپنی ساری دولت لگا کر اپنے یار کو تھام لیتے ہو، تو رب کا یار اگر اس طرح حالات میں چلا جائے اور رب چھوڑ دے اپنے یار کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ نہیں ہوگا، یہ تمہارا بہت برا گمان تھا، تمہارا خیال ہی باطل تھا۔ اور یاد رکھو کنتم قوما بورا، سچی بات یہ ہے کہ تم ہلاک ہونے والی قوم۔ پھر سنو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کے بارے میں برا گمان قائم کر کے اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا، اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی برا گمان کرنا، یہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے، قرآن کا حتمی فیصلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی برا خیال وہ تمہاری ماضی کی ساری عبادات کو ضائع کر کے رکھ دے گا اور تمہیں اسلام سے ہی خارج کر دے گا۔ تو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ منافقین کا ٹولہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ 5 قبیلے تھے جو مدینے کے آس پاس رہتے تھے، تو انہوں نے یہ گمان کیا تھا، وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن چونکہ کلمہ اوپر سے پڑھتے تھے اندر سے بدگمانیاں رکھتے تھے، تو اللہ نے ان کا بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ جو تم رسول اللہ کے متعلق بدگمانیاں رکھتے ہو نا، اصل میں یہ ہے کہ تم ایمان سے خارج ہو۔ اب اللہ نے انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ تم کافر ہو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کے لیے برکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنفرم کافر قرار دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برا گمان رکھنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اپنے نظریات کا تحفظ کیجئے، اپنے عقائد کو پاکیزہ ستھرا رکھیے۔
مت یہ سمجھیے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں رسول کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں، یہ مثالیں دینے کے قابل نہیں ہوتی ہیں نہ سمجھنے کے لیے، لیکن جب ہم سطحی ذہن کے لوگ ہیں تو ہماری مثالیں بھی سطحی ہوتی ہیں۔ اگر آئی جی سے آپ کا تعلق بن جائے تو آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پر نہ لگیں کہ جی میرا آئی جی سے تعلق ہے یا میری رشتہ داری آئی جی سے یا کسی منسٹر سے۔ او خدا جس کو اپنا محبوب قرار دے اس کی پھر عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے عقائد کو بہت ستھرا رکھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی جگہ بھی اپنے عقائد کو کمزور مت پڑنے دیں، کیونکہ یہ انسان کی عبادات کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تھا، اور پھر منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں۔ اب اپنی ملکیت کا اعلان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، لیکن اس عذاب دینے کو اور معاف کرنے کو اس نے چاہت کے ساتھ مقید کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا یغفر ویعذب، وہ معاف کرتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ لمن یشاء کا لفظ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بخشنے اور منافقین کو عذاب دینے پر قادر بھی ہے، اور اس پر اس کا اختیار بھی ہے، کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی جبر کر نہیں سکتا۔ اللہ ایمان والوں کو بخشے گا یہ اس کا وعدہ ہے، اللہ منافقین کو سزا دے گا یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے لمن یشاء کا لفظ بولا کہ یہ اس کے وعدے ہیں، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ خدا ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس و مجبور نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ سے دعا ہے